السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الأخلاق وأحكم سننه وأرى آياته في الأنفس والآفاق، وسخر الشمس والقمر يجريان بأمره في الأفلاك والأطباق. أحمده حمد عبد مقر بالإشراق، وأشكره شكر عبد يرجو رضوانه يوم التلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدحض الكفر والنفاق. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم ومكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أهل التقوى والمسابقة في الخيرات من الأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقد قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. میرے لیے کئی اعتبار سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور بڑا خوشی کا موقع ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں کہ جہاں پہ ہماری بڑی بڑی شخصیات یہاں سے گزری ہیں، جن میں سے سب سے نمایاں نام ہمارے جو بزرگ ہیں حضرت مولانا عبداللہ بن داسپوری رحمہ اللہ، ان کے نام کے ساتھ آپ سمجھیں کہ سب سے پہلے شاید اگر میں نے بورے والا کا نام سنا ہوگا تو یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے نام کے ساتھ یہ نام جڑا ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہاں سے کچھ کام اللہ تعالیٰ نے دین کے ایسے لیے ہیں کہ جو آفاقی قسم کے کام ہیں اور جو تاریخی قسم کے کام ہیں، اور عام طور پہ ان کی قدر تب بھی ہوتی ہے جب وہ کام کرنے والے اس دنیا میں موجود نہیں ہوتے. تو اس کے لیے بطور مثال میں ذکر کر سکتا ہوں کہ یہاں بابا جی کی جو اولاد ہے، ان کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے دیار غیر کے اندر بیٹھ کے دو بہت بڑے کام کیے ہیں جو اصل میں جماعتوں اور بڑی بڑی ٹیموں کے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اکیلے یہ کام سے انجام دیا. اور یقیناً آپ میری مراد سمجھے ہوں گے کہ انہوں نے تاریخ اہل حدیث کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے جو بہت بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا انہوں نے جمع کر دیے ہیں. تو بجا طور پہ یہاں کے جو لوگ ہیں، جو اہل علاقہ ہیں، جو اہل محلہ ہیں، جو اس جگہ کی انتظامیہ ہیں، وہ اس بات کے اوپر فخر کر سکتے. تیسری بات جو میرے لیے سعادت مندی کی ہے وہ یہ ہے، میں یہاں نام نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ یہاں کی انتظامیہ کون ہے، یہاں کا انتظام اور انتظام کن کے پاس ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی بڑا کام ہوا ہے، کوئی بڑی شخصیات اگر پیدا ہوئی ہیں، تو یقیناً وہاں کی جو انتظامیہ ہے، اور عام طور پہ ان کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، ان کا اس کے اندر اخلاص اور ان کی محنت موجود ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ بورے والا کی جو سرزمین ہے، ہمارے ادارے جامعہ رحمانیہ کے اندر جیسا کہ قاری اظہر صاحب تعارف کروا رہے تھے، تو جامعہ رحمانیہ کے اندر ایک وقت میں یہ معروف تھا کہ جامعہ کے اندر جتنی اہم پوسٹیں ہیں ان کے اندر سارے سے سارے بورے والا کی لوگ موجود. تو میں یہاں پہ آیا ہوں تو یہ واقع حقیقت مجھے نظر آئی ہے. ماشاءاللہ علماء کرام کی ایک جماعت مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہے. ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ہم سے سینئر ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہمارے جونیئر ہیں. ابھی ہمارے ساتھی جامعہ اسلامیہ میں جو ہمارے ساتھ پڑھتے رہے شیخ ابو ذر حفظہ اللہ، وہ ابھی تشریف لائے ہیں. اسی طرح میری دائیں بائیں طرف ہمارے مشائخ موجود ہیں. تو ان سب کے درمیان جو میری موجودگی ہے، میں اس کو اپنی سعادت مندی سے تعبیر کرتا ہوں، اور میرے لیے یہ ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے
کہ مجھے ایک ایسے مقام سے بیٹھ کے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے کہ جس کی کئی ایک خصوصیات اور امتیازات ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسے میں کوشش کرتا ہوں کہ، اور یہ بھی ایک میرے لیے آزمائش ہے کہ جو اتنی علمی جگہ ہو اور وہاں پہ جو ہمارے جس طرح کے ہمارے ساتھی ہیں قاری اظہر صاحب، ان جیسی علمی شخصیت موجود ہو، تو وہاں پہ موضوع بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا بیان کروں، کیونکہ ہم جو بھی بیان کریں گے یقیناً یہ پہلے بیان کر چکے ہوں گے. تو لیکن باہر صورت ہو، شعر بھی ہے کہ دنیا میں انداز بیان ہی بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی. تو وہی باتیں ہیں جو آپ پہلے سن چکے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھے انداز میں آپ سن چکے ہوں گے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو میں اس انداز سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں کہ آپ ان میں فائدہ محسوس کریں. تو میں اپنی بات کو ایک چھوٹے سے واقعے سے شروع کرتا ہوں. ایک ملک ہے، ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ملک ہے جس کا نام ہے سوئٹزرلینڈ. یہ ایسا ملک ہے کہ آپ سمجھیے کہ وہاں پہ ترقی کی انتہا ہے، سہولیات کی انتہا ہے، لیکن وہاں پہ ایک عجیب و غریب مسئلہ بھی موجود ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس جگہ پہ خودکشیاں ہوتی ہیں وہ ملک بھی سوئٹزرلینڈ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ دونوں باتیں جو ہے نا آپس میں ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. ہمارے یہاں مشہور یہ کیا گیا ہے کہ لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا بجلی کا بل زیادہ ہے، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، تو وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کے کیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں. دیکھیے میں اس معاملے کی کوئی تحقیق نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خودکشی کو فقر کے ساتھ یا غریبی کے ساتھ جوڑنا یہ درست بات ہے. اور جس انداز سے یہ باتیں میڈیا کے اندر، یوٹیوب کے اوپر اور اخبار کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ حقائق اس طرح نہیں ہیں. یہ جتنی خودکشیاں دکھائی جاتی ہیں حقیقت میں وہ ہیں نہیں ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی کثرت سے موجود ہوں کہ جتنی کثرت سے دکھائے جاتے ہیں کہ بھئی کوئی بندہ جو ہے نا وہ بجلی کا بل زیادہ آنے کی وجہ سے یا گھریلو حالات کی تنگی کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے کا. تو باہر صورت یہ ایک الگ مسئلہ ہے. سوئٹزرلینڈ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ تھا وہاں بجلی کے بلوں کی کوئی پرابلم نہیں، وہاں پہ ماہانہ اخراجات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہاں پہ خودکشی کا مسئلہ جب بڑا ہے تو لوگوں نے سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں. تو مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے جو ہے نا اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنے اس میں سے نتائج نکالے. کسی نے کہا کہ دیکھو یہ جو لوگ ہیں نا ان کو دنیا کی ہر چیز مل گئی، انہوں نے دنیا کی ہر چیز کا تجربہ کر لیا، ایکسپیریمنٹ کر لیا ہوا ہے. اب ان کو ایک ہی کام رہ گیا تھا جو انہوں نے نہیں کیا ہوا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا موت. تو انہوں نے کہا چلو یہ کام بھی کر. تو ایک کسی نے یہ کی، کسی نے کہا نہیں یہ اپنی زندگی سے نا ویسے تنگ آ جاتے ہیں. تو خیر انہوں نے اپنے اپنے انداز سے یہ باتیں کی. میں بات کو مختصر کر کے اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہی مسئلہ جب ہمارے مسلم علماء کے پاس آیا ہے اور مسلم مفکرین کے پاس آیا ہے، اور جو ہمارے اہل علم ہیں اور اہل اسلام ہیں ان کے پاس یہ مسئلہ پیش آیا ہے، تو انہوں نے اس مسئلے کو اس انداز سے بیان کیا کہ دیکھیں آپ کی جو ترقی ہے اس کا ساری کی ساری ترقی کا معیار وہ مادہ ہے، وہ مادیت پرستی ہے. یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ آپ انسان کے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے، اس کو سکون دینے کے لیے ساری کی ساری آپ کی جو انڈسٹری ہے اور جو آپ کی معیشت ہے اور آپ کی محنت ہے وہ اس کے گرد گھومتی ہے. حالانکہ انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک انسان کا جسم ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر روح ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے جتنی بھی محنت کی ہے اس کے اندر مادہ تو موجود ہے، ظاہری چیزیں تو موجود ہیں، انسان کا جسم تو موجود ہے. آپ نے اس کی روح کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ روح پہ توجہ نہیں دیتے
تو اب جب ان کو ان کی روح کی غذا نہیں ملتی تو وہ زندگی سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کی خودکشی کو نہ امیری کے ساتھ جوڑنا چاہیے، نہ غریبی کے ساتھ جوڑنا چاہیے، نہ فقیری کے ساتھ جوڑے، نہ تمنگری کے ساتھ جوڑے، نہ آسانیوں کے ساتھ جوڑے، نہ ہی مشکلات کے ساتھ جوڑے، بلکہ اس کو اس کی روح کی ضرورت کے ساتھ جوڑے کہ جب تک اس کی روح زندہ رہتی ہے، جب تک اس کی روح کو غذا ملتی رہتی ہے، وہ اپنی زندگی کو پسند کرتا ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے، وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ لطف محسوس کرتا ہے. لیکن جب اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہ جاتی. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ روح کا انتظام کس نے کیا یا روح کی غذا کا استعمال کس نے کیا؟ یہ سوائے اسلام کے کسی کے پاس اس کا حل موجود نہیں ہے. اچھا، ہم مبالغہ نہیں کریں گے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور نے روح کا حل پیش نہیں کیا. پیش کرنے کی کوشش کی ہے، دیگر مذاہب میں بھی یہ اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا صحیح اور درست حل ظاہر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی پیش نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کا انسان کا خالق کون ہے؟ انسان کا خالق جو ہے وہ اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین ہی سمجھتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو میں نے بنائی ہے اس کی ضروریات کیا ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی روح کا بندوبست جو اللہ رب العالمین نے قرآن کی صورت میں کر دیا ہے، یہ والی غذا کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جتنی مرضی ترقی کر رہی ہے، یہ جو ہمارے مسائل ہیں، یہ جو ہمارے فتنے ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ہم دین کی طرف لوٹائیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب تفلیحون کا جو لفظ ہے نا، اس کو آپ کہیں کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تو تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ضروری ہے. اور اللہ کی طرف لوٹنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی طرف لوٹیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف لوٹیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اگر ہمارا دل لگ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اگر انسان مٹی کے اوپر اور ننگی زمین کے اوپر بھی لیٹ جائے تو اس کو بڑی گہری نیند آئے گی، بڑی سکون کی نیند آئے گی. لیکن اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو وہ بڑے نرم و گداز بیڈ کے اوپر لیٹ کے ایئر کنڈیشن چلا کے پھر بھی اس کو سونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو دوائیاں کھانی پڑیں گی، اس کو آپ دیکھیں گے یہ جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، یہ جو نئی نئی بیماریوں کے جو نام ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اسٹریس ہے، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں، یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہے نا، یہ عام لوگوں کے مسئلے، یہ سارے کے سارے چوچلے ان لوگوں کے ہیں جو دنیا کی سمجھیے کہ بڑی اعلیٰ قسم کی سہولیات کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیری یا فقیری یا سہولیات کا ہونا نہ ہونا، ان چیزوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ انسان کو اپنی روح کی غذا کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور روح کی غذا جو ہے وہ قرآن کریم سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن میں بس اس کو مختصر کیا کہ پھر میں آگے اپنے اصل بات کی طرف آ جاتا ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا مسلمان ہے جس کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ ابھی خدا نہ خاصہ قرآن کریم کی توہین اور ڈنمارک کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، کسی بھی جگہ پہ سارے کا سارا پاکستان باہر سڑکوں پہ نکل آئے گا. تو یہ کس چیز نے باہر نکالا؟ یہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق نے باہر نکالا. لیکن یاد رکھیے، یہ جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے نا، یہ دکھلاوے کا تعلق ہے. یہ وہ تعلق ہے کہ جو معاشرے کو نظر آتا ہے، لیکن ہماری اپنی شخصیت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے نا کہ ہم اس بات سے تو باقاعدہ بڑے ہم احتجاج کرتے ہیں، بائیکاٹ کی ہم کال دیتے ہیں کہ فلاں نے قرآن کی توہین کی ہے، اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے.
تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہم نے قرآن کریم کا بائیکاٹ نہیں کیا وقت میں؟ مطلب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا قرآن کریم کے ساتھ واقعہ وہ تعلق موجود ہے کہ جو تعلق ہماری شخصیت کو بھی فائدہ دیتا ہے؟ تو عام طور پہ ہم اس مسئلے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کی مضبوطی یا کمزوری کو جانچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اندر کتنی رغبت موجود ہے کہ آپ قرآن کریم کو سننا چاہتے ہیں، قرآن کریم کو سننے کی کتنی رغبت موجود ہے۔ میں آپ مثال دینا چاہتا ہوں، آپ اپنی دکان پر بیٹھتے ہیں 10 سے 12 گھنٹے، آپ اس میں لٹرم پٹرم ساری کی ساری چیزیں چلاتے ہیں، لیکن اس میں قرآن کریم آپ کتنا چلاتے ہیں؟ گاڑی میں آپ سفر کرتے ہیں، موبائل آپ پکڑتے ہیں، آپ کی موبائل ہسٹری اس کے اندر دڑا دڑ ریلز چل رہی ہیں، سکرولنگ آپ دڑا دڑ کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کس چیز کے اوپر آپ رکھتے ہیں، کس چیز پہ آپ ٹائم زیادہ دیتے ہیں اور کس کو آپ نظر انداز۔ اگر میں اس بات کو زیادہ کھول کے بیان کروں تو ہمارا موبائل یہ بتا سکتا ہے کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ موبائل کا مطلب کیا ہے، موبائل کو انہوں نے ڈیزائن اس طرح کیا ہوا ہے، وہ آپ کو وہی چیزیں زیادہ دکھائے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا موبائل نوجوانوں کا کسی کا بھی موبائل پکڑیں گے نا تو وہ ساری کی ساری کہانی بتا رہا ہوگا کہ کس چیز کو آتے ہی یہ نظر انداز کر دیتا ہے اور کس چیز کو یہ 1-2 منٹ یا جتنا بھی وہ ٹائم ہوتا ہے اس کو وہ دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو قرآن کریم کا تعلق کو جانچنے کا اور سب سے آسان، یعنی دیگر چیزیں بھی ہیں لیکن میں اس کو ایک ترتیب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترتیب زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھیے کہ قرآن کریم کو سننے کا کتنا شوق اور جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اور میں سننے کی بات پہلے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سننے سے آسان اور کوئی کام، سننے سے آسان پھر یہی کام ہے کہ سال میں ایک آدھی دفعہ باہر نکل کے نعرے لگائے اور پھر اس کے بعد پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں، ورنہ سننے سے آسان اور کوئی کام۔ سننے میں کیا ہوتا ہے؟ سننے میں یہ ہے کہ نہ آپ نے اپنی زبان ہی لانی ہے، نہ آپ نے اپنے ہاتھ ہی لانے ہیں، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ضروری ہے کہ آپ سارے کے سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ سننے میں صرف یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو لگانا ہے یا آپ نے ایسی جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ قرآن کریم کی آواز آتی ہو، اور آپ نے اپنے کانوں کے ذریعے سے اسے یہ موقع دینا ہے کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر جا کے وہ پیوست ہو، آپ کے دل کی جو بنجر زمین ہے اس کو وہ سیراب کرنا شروع کر دے۔ اور اگر سننے کی اہمیت کے لیے میں اگر ایک چھوٹی سی بات کہوں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ رہی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں کافروں کا رویہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا قرآن کے حوالے سے اور اہل قرآن کے حوالے سے، وہاں پہ آیت یہ ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اگر تم ان پہ غالب آنا چاہتے ہو، مسلمانوں پہ تم غالب آنا چاہتے ہو اور اہل قرآن پہ تم غالب آنا چاہتے ہو تو تم قرآن کو سننا نہیں ہے، تم نے اپنے کانوں کو آنا کے، یعنی سننے سے اگر کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو وہ کہیں گے سنتے رہو، اس میں کیا مسئلہ، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کو تم نے سننا بھی نہیں ہے اور اس کے اندر شور بھی بچانا تاکہ اور بھی کوئی قرآن کریم کو نہ سن سکے۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سننے کی کتنی زیادہ، ایسے کافروں نے یہ کہا تھا کہ قرآن کو سننا نہیں، اللہ نے کیا کہا تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، وہاں پہ ہے لا تسمعوا، یہاں پہ کیا ہے فَاسْتَمِعُوا، وہاں پہ ہے وَالْغَوْا، اور یہاں پہ کیا ہے انصتوا۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کافروں کے پروپیگنڈے کے مطابق چل رہے ہیں یا اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں؟ یعنی ہمارے اندر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کی ہم اپنی تصویر ہے، یا کافروں نے جو آپس میں پروپیگنڈا کیا ہوا تھا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں قرآن کریم کو سننے کے حوالے سے؟ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری روح کو اس کی غذا کتنی خوب مل رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ پہلی جگہ پہ ختم ہو رہے ہیں، یعنی قرآن کریم کو سننے کا ہی جذبہ ہمارے اندر، اور آپ حیران ہو نا، یعنی کیسی بات ہے کہ ہم قرآن کو سننا بھی نہیں چاہتے۔ یعنی آپ رکشے کے اندر بیٹھ جائیں، گاڑیوں کے اندر بیٹھ جائیں، دکانوں کے اندر چلے جائیں، بازاروں کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ قوالیاں لگیں گی، ایون کے بڑے نیک لوگ ہوں گے تو ناچتے بھی چل جائیں گے، لیکن قرآن نہیں چلے گا۔ ہاں بچہ وہ پرانے طرز کے لوگ وہ صبح جب آگے انہوں نے اپنی دکان کی صفائی ہوئی ہے، ہوٹل کی صفائی ہوئی کرنی ہے نا، وہ بٹن دبا کے قرآن کریم تو چلے یہ الحمدللہ خیر ہمارے اندر موجود ہے، لیکن یہ بہت تھوڑی چیز ہے۔ ایک بات ہے سننا، اس کے بعد جب آپ کسی چیز کو مسلسل سنتے رہتے ہیں نا
تو وہ لا محالہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ آپ کی زبان کے اوپر ضرور ہے. اور آپ کو اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ پہلے ہم کہتے تھے انہوں نے فلموں کے نا ڈائیلاگ یاد کیا، یہ بات پرانی ہوئی، اب انہوں نے ریلیں یاد کی. آپ کو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئیں گے، ان کو نا یہ ٹک ٹاک جو ہے نا وہ ان کے اندر وہ جو میمز انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے، جو ریلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے چٹکلے ہوتے ہیں، وہ ان کو زبانی یاد ہوگی. یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں جہاں پہ میں اس طرح کی فضول باتوں کا ذکر کروں، لیکن اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو آپ سارے مسکرائیں گے. آپ کہیں گے کہ واقعی میں یہ بات تو مجھے بھی یاد ہے، یہ تو میرے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے. اور ہم کہتے ہیں دیکھو جی اس کو فلانی بات یاد ہے، تو وہ اس کو کس نے یاد کرائی ہے؟ کیونکہ وہ مسلسل آپ کے موبائل سے یا اپنے موبائل سے وہ گند سنتا رہتا ہے. اگر قرآن کریم کو اتنے شوق کے ساتھ ہم سنتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم خود بخود ہماری زبان پہ جاری ہو جائے گا، اور وہ سارے کے سارے قصے کہانیاں دم توڑ جائیں گے کہ بھائی میری زبان پہ قرآن کریم نہیں چڑھتا. یہ زبان پہ چڑھنے والی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ ان پڑھ ہوتا ہے نا، اس کو لکھا ہوا پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو سنتا ہوں مجھے وہ بھی بولنا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں اگر یہ لفظ بولا جا سکتا، علماء کرام موجود ہیں، اگر میں یہ لفظ بول سکتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اکثر لوگوں کی کیا تھی، ان پڑھ لوگ، یعنی وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس کے باوجود وہ قرآن کریم کو یا جو بھی عربی زبان ہے اس کی وجہ یہ عربی بھی ان کو آتی تھی، قرآن کریم بھی ان کو آتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کریم کو سنتے تھے. تو یہ سننے کی اتنی زیادہ اہمیت. اچھا میں کہہ رہا تھا ایک سننا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ سننا شروع کر دیتے تو آپ کی زبان پہ جاری بھی ہوتا ہے. اچھا جو بات آپ کی سننے کی عادت پڑ گئی ہے، زبان پہ جاری ہو گیا ہے، تیسری بات لا محالہ ضرور ہوگی، وہ آپ کو یاد بھی ہوگی. اور قرآن کریم کے بنیادی یہ یقین ہے کہ قرآن کو سننا، پھر اس کو زبان سے پڑھنا، اور پھر اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا. جب آپ ان تین باتوں پہ آئیں گے نا، اگلی بات بھی ہوگی. وہ کیا ہے؟ آپ کے دل کے اندر ایک دائرہ پیدا ہوگا، ایک شوق پیدا ہوگا. یار یہ جو باتیں میں ہر وقت سنتا رہتا ہوں، بولتا رہتا ہوں، دہراتا رہتا ہوں، مجھے یہ زبانی یاد ہوگی، اس کا معنی بھی تو مجھے پتا چلنا چاہیے. اور یہی قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا چوتھا پیرامیٹر یہ بھی ہے کہ آپ کو قرآن کریم کتنا سمجھ آتا ہے. اور اصل میں یہ قرآن کریم کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ضرورت ہے. ہمیں اس سے پتا چل جائے گا کہ ہماری روح کو کتنی غذا ملی اور ہماری روح کے اندر گند کتنا اڑیلا جا رہا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ موبائل جو ہے نا وہ تو ہم اٹھتے اس طرح دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، رات کو سوتے موبائل لے کے سو جاتے ہیں. موبائل کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے. کئی لوگوں کی ہینڈ فری جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے صرف اسی کہانی کے اندر. اور کئی لوگ جو ہے نا اب نئے ٹولس بھی آ گئے ہیں. اور ایک میں نے دیکھا یہ چائنا والوں نے ایک ایسا ٹول ایجاد کیا ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے اپنے منہ پہ وہ چڑھا رہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ آپ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جائے تو آپ کی ناک نہیں ٹوٹے گی، یعنی موبائل آپ کی ناک پہ لگ کے آپ کو، یعنی یہاں تک یہ بات پہنچ گئی ہوئی، موبائل کے ساتھ تعلق اس حد تک پہنچ گیا ہوا ہے کہ ہم سوتے ہوئے بھی اس کی جان چھوڑنا نہیں چاہتے. اور لاشعوری طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں تو ہاتھ کدھر جاتا ہے؟ جیب کے اندر، اور فوراً نکال کے ہم اس طرح اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا موبائل کے اندر نا کچھ ٹولز ایسے ہیں، آپ ان کو اگر اپنے موبائل میں انسٹال کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے روزانہ کتنی دفعہ موبائل کو کھولا ہے، لاک ان لاک کیا ہے. آپ نے اس ٹول کو کر لیں اور کسی ایک دن کی اپنی ہسٹری دیکھیں، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ قرآن کے معذرت موبائل کے ساتھ ہمارا تعلق کس جنون کی حد تک بڑھ گیا ہوا. یعنی ایک بندہ دن کے اندر 100 دفعہ موبائل کو کھولتا اور بند کرتا ہے. اور یہ میں صرف کھولنے بند کرنے کی بات کر رہا ہوں. ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ موبائل کو میں نے دیکھا، یعنی کتنی دیر اس کا واچ ٹائم کتنا ہے، اس کی اسکرین کو میں نے دیکھا کتنا ہے. اور باقاعدہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے واٹس ایپ کتنی دیر دیکھا، فیس بک کتنی دیر دیکھا، یہ کام کتنی دیر کیا، وہ کام. اور شیخ موجود ہے، وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. وہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آتی تھی کہ کل قیامت والے دن ایک ایک چیز کا حساب کیسے، بھائی قیامت تو بڑی دور ہے اور وہ تو رب العالمین کا کام ہے. یہاں تو موبائل کے اندر آتی ہے ہر چیز. ابھی ہم میں سے کوئی بندہ سمیت میرے، آپ اپنا موبائل یہاں پہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں، آپ کو وہ بتائے گا کہ آپ کی پورے مہینے کی کیا کرتے ہیں.
آپ کی دلچسپی کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ موبائل کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا زیادہ عجیب و غریب ہو چکا ہوا ہے کہ بعض دفعہ یعنی ہم موبائل پہ ایسی ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے وہ کام کریں تو ہم خود شرم سے پانی پانی ہم ہو جائیں گے. اور موبائل کے آنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہمارے گھروں کی اچھی خاصی جو خواتین ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ عام حالات کے اندر ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا موبائل کے ساتھ تعلق ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ یہ ہماری روح کے اندر گند ڈالا جا رہا ہے. یہ ہماری روح کے کینسر ہے جو ہمیں لگ چکا ہوا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کی دوا کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اسی طرح کا تعلق ہمارا کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے. اور قرآن کے ساتھ تعلق کیسے پتا چلے گا؟ قرآن کے ساتھ تعلق کو کوئی ایپ نہیں بتائے گی، کوئی ٹول نہیں بتائے گا. قرآن کے ساتھ تعلق کی یہی جو پانچویں اور آخری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا تھا، پہلے میں نے کہا تھا سننا، پھر میں نے کہا تھا کیا کہا تھا پہلے میں نے کہا تھا سننا، پھر پڑھنا، پھر یاد کرنا، چوتھے نمبر پہ سمجھنا. پانچویں اور اس سے بھی زیادہ باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. یعنی جو باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا جب لطف اور لذت ہمیں آنا شروع ہوئی ہے، لوگوں کو بھی اس طرح بلانے کی کوشش کرنا. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ اس طرح اللہ کے نیک بندے ان کے اندر چار چیزیں موجود ہوتی ہیں. یعنی قرآن کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ان کے ایمان کا لیول وہ نہیں ہوتا کہ آگے لوگوں کو سمجھانا بھی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہمارا اپنی معراج کی طرف سفر کرے، اس کی طرف گامزن ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پانچواں کام بھی ہمیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو باقاعدہ اس طرف دعوت دینی چاہیے. پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جس طرح ہم اپنے جسم کی غذا کے حوالے سے فکر مند ہیں، اسی طرح ہم اپنی روح کی غذا کا بندوبست بھی کریں. میں اس بات کو تھوڑا سا مزید کھولنے کے لیے آپ کو یہ میں مثال دے سکتا ہوں کہ ہمارا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خدا نہ خاصہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ بچہ جو ہے نا وہ دودھ نہ پیے، کیا سمجھے کہ کوئی چیز وہ نہیں کھاتا، چھوٹے بچے نے دودھ ہی پینا ہوتا ہے نا، دودھ نہ پیے تو ہم کبھی خوش تو نہیں نہ ہوتے کہ الحمدللہ بچہ دودھ ہی نہیں پی رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، ہمیں دودھ نہیں لانا پڑتا یا ہمیں خرچہ نہیں ہو رہا، ہم پریشان ہوتے کہ نہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ اس کی بنیادی ضرورت ہے. اگر وہ دودھ نہیں پیے گا تو اس کی جسم کی نشو و نما نہیں ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ جسم کی غذا کے حوالے سے ہم اتنے پریشان ہیں کہ اگر ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو 2 ٹائم کھانا شروع کر دینا تو ہم کوئی حکیم اور کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑ کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو بھوک نہیں لگی، بعد 3 ٹائم کھانا نہ تو دل نہیں کرتا، کوئی ایسی دوائی جو ہو گئے کھانے کا نہ میں. تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے جسم کے حوالے سے پریشان ہیں. لیکن کبھی کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے، کسی عالم دین سے یہ بھی سوچ تو ہماری پیدا ہونی چاہیے کہ ہم ان سے جا کے پوچھیں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، اتنے گھنٹے ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، اتنے ہفتے ہو گئے، اتنے مہینے ہو گئے، اتنے سال ہو گئے کہ مجھے اپنی روح کی ذاتی فکر ہی ہے. اور اگر یہ فکر نہیں ہے نا تو اس کا صرف ایک مطلب ہے، وہ کیا ہے کہ روح مردہ ہو چکی ہے. اس کی بھی مثال ہم سمجھ سکتے ہیں. جو انسان زندہ ہوتا ہے نا اس کو سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، وہ پانی کو محسوس کرتا ہے، وہ آگ کو بھی. لیکن خدا نہ خاصہ اگر حادثہ ہو جائے اور کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ آگ میں پڑا ہوا، پانی میں پڑا ہوا، جہاں بھی پڑا ہوا، اسے کوئی احساس، تو روح جب تک زندہ رہتی ہے وہ تکلیف محسوس کرتی ہے، وہ درد محسوس کرتی ہے، وہ ہمیں یہ باور کرواتی ہے کہ مجھے کوئی چیز چاہیے. لیکن جب ہم اس کے پیغام کو مسلسل نظر انداز کرتے ہیں، جب ہم اپنی اس بیٹری، روحانی بیٹری کو چارج نہیں کرتے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ 10% رہتی ہے، 5% رہتی ہے، پھر وہ وارننگ دینا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے. اور اس طرح کی ڈیڈ ہوتی ہے کہ پھر اگر آپ اس کو عام چارجر لگائیں گے بھی تو اس کو فرق پڑنا نہیں ہے. اب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نیکی کا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کی روح کو جھٹکے لگانے کی ضرورت ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے.
اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اس وقت عصر حاضر کے اندر جس طرح میں نے یہ کہا نا کہ روح کی غذا کے حوالے سے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے, اور جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہمارا موبائل, اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں. اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں اور میں اس کو دیانتاً سمجھتا ہوں جو ابھی بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا. میں موبائل کو مال شر اور فتنہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ موبائل بھی آپ کی روح کی غذا بن سکتا ہے, لیکن اس صورت کے اندر جب آپ موبائل میں قرآن پڑھیں گے, جب آپ موبائل میں قرآن سنیں گے, جب آپ موبائل میں حدیث پڑھیں گے, جب آپ موبائل کو اچھے کاموں میں لگائیں گے, تو یہ آپ کے لیے کیا بن جائے گا. اور یہ سیدھی سی بات ہے نا, دیکھو اگر آپ موبائل کے اندر کال کی سہولت ہے نا, آپ اچھے بندوں کو بھی کال کر سکتے ہیں, برے بندوں کو بھی کال کر سکتے ہیں. موبائل کے اندر ویڈیو دیکھنے کی سہولت ہے, آپ اچھی بھی دیکھ سکتے ہیں, بری بھی دیکھ سکتے ہیں. موبائل کے اندر سنانے کا آپشن ہے, آپ اچھی چیز بھی سن سکتے ہیں, آپ بری چیز بھی سن سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے زیادہ لوگ ہیں, بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک, سارے کا سارا جو موبائل کا اور ان ڈیوائسز کا جو استعمال ہے وہ آپ سمجھ لیجیے کہ 99% وہ کیا ہے, وہ منفی استعمال ہے. اور ایسا استعمال ہے کہ جو ہماری روح کو پلید کر رہا ہے, جو گندا کر رہا ہے, جو ہمیں روحانی اعتبار سے کھوکھلا کر رہا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح کے اندر تازگی ہے, اس کے اندر دوبارہ زندگی لوٹ آئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیں تعلق مضبوط کرنا ہوگا, اور موبائل اور ڈیوائسز کے حوالے سے ہمیں اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی. اور اس کے لیے مختلف سطحوں کے اوپر میرے بھائیوں کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ موبائل کو یا یہ جو ڈیوائسز ہیں نا, ان کو عام یعنی روایتی انداز میں جو ہم دیکھتے ہیں نا, اس کو آپ اس روایتی انداز میں آپ نہ دیکھیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جو بندہ جو چیز بنائے گا اس نے اپنے حساب سے بنانی ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ کوئی پاکستانی ہے, وہ کوئی پروڈکٹ بناتا ہے, تو اس کی بلا سے اس کو امریکہ والوں کو وہ پسند آتی ہے یا نہیں آتی. ایک مسلمان نے کوئی چیز بنائی ہے, وہ کافروں کو پسند آتی ہے نہیں آتی, انہوں نے اس بات سے کوئی خیال نہیں کرنا. اچھا ایک چیز کو بنانے والا کافر ہے, ملحد ہے, بے دین ہے, بیزار ہے, وہ کیسے اس بات کا استعمال کرے گا کہ اس کے اندر آپ کی روح کی غذا کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں, یہ ان چیزوں سے ہم اس طرح دور ہوئے ہیں کہ یہ کافروں کی بنی ہوئی ہم استعمال کرتے ہیں, ان کے بنائے ہوئے پیرامیٹرز کے مطابق ہم ان کو استعمال کرتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جی ہمارے لیے کتنا بن گیا. تو بھیا آپ نے اس سے کام ہی نہیں کیا. ہم ابھی تک دین کا وہی تصور ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے جو آج سے 100 سال پہلے موجود تھا. میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم مدرسے میں جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے, ہمارے ذہن میں 2 نظام ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ یا تو میں مسجد کے ذریعے جا کے تبلیغ کروں گا, یا میں مدرسے کے ذریعے درس و تدریس کا کام کروں گا. تو بھیا مسئلہ یہ ہے کہ یہی کام جو ہے نا وہ 100 سال پہلے بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ 100 سال پہلے کیا تھا, 100 سال پہلے انٹرنیٹ نہیں تھا, 100 سال پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, 100 سال پہلے ٹک ٹاک نہیں تھا, 100 سال پہلے یہ سارے کے سارے گند موجود نہیں تھے. 100 سال پہلے آپ کے گھر کے اندر پیزا نہیں آتا تھا. 100 سال پہلے پوری کی پوری دنیا آپ کی جیب کے اندر نہیں ہوتی تھی. اب یہ جو موبائل ہے, یہ خود انگریز جو ہے وہ اس کے حوالے سے بہت پریشان. وہ کہتے ہیں ہم نے بنایا تو اس کو کال سننے کے لیے تھا. اب اس میں کال کے علاوہ دنیا, یعنی کال تو پیچھے رہ گئی, اب دنیا جہاں کے سارے کام اس کے اندر ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں, جب دنیا جہان کے سارے کام اس ڈیوائس کے ذریعے ہو رہے ہیں, تو پھر ہم اپنا کام اس ڈیوائس کے ذریعے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی دعوت اس کے ذریعے کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ ہم یہ اس بات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اس چیز کو ہم نے اپنے فائدے کے لیے کس طرح استعمال کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دین کا کوئی خاص فارمیٹ ہمیں نہیں نہ بتایا. یعنی مسجد, مدرسہ, یہ جو جتنے روایتی سسٹم ہے یہ بڑے مضبوط سسٹم ہے, اور ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا. جو بندہ ان کو چھوڑے گا اور کہے گا نہیں جی اصل دین تو ٹی وی کے اوپر دعوت ہو رہی ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور حیثیت نہیں ہے. اور جو بندہ یہ بات کہتا ہے اس کو مسجد اور مدرسے کا پتہ ہی نہیں. لیکن ایک دوسری انتہا یہ ہے کہ دین کا کام صرف کدھر ہو رہا ہے,
صرف مسجد اور مدرسے. آپ مسجد اور مدرسوں کو مضبوط کر لیں گے, آپ کو کسی اور جگہ کی کوئی ضرورت تو کیوں نہیں ضرورت. آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ اس وقت ایک فتنہ ہمارے ہر ایک گھر کے اندر پہنچ چکا ہے جس کو کہا جاتا ہے مرزا جیل میں. وہ کہاں سے پہنچا؟ وہ آپ کو یہاں آگے طرف دیتا تھا, وہ کسی مدرسے میں آگے طرف دیتا تھا, وہ کسی کانفرنس میں آگے طرف دیتا تھا, تو وہ کہاں سے آیا؟ وہ اس جگہ سے آپ کے گھر میں, اس جگہ سے آپ کے گھر میں داخل ہوا ہے, اور اس نے اس وقت اس کے اوپر توجہ دی ہے, یوٹیوب کے اوپر اس نے اس وقت توجہ دی ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یوٹیوب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. دوسری مثال آپ لے لیجئے, یہ جوید احمد غامدی صاحب, یہ کہاں سے ہے؟ یہ آپ نے کتنے کا نام ہے, یہ نہ ہو گیا آپ کو پتا بھی نہ ہو, میں آپ کو جانے شروع کر دیا. جوید احمد غامدی صاحب کو پتا ہے وہ جوید احمد غامدی صاحب یا اس طرح کے جتنے بھی گمراہ قسم کے لوگ ہیں, یہ آپ کے پاس مسجد اور مدرسے سے, یہ ممبر و محراب سے, بلکہ میں آپ کو اگر دوسرے لفظوں میں کہوں, اس وقت معاشرے میں جتنے بڑے فتنے ہیں ان میں سے ایک بھی مسجد اور مدرسے کی طرف سے نہ اس وقت کی بات ہے. وہ سارے کے سارے کہاں سے ہیں؟ وہ ٹی وی سے آئے ہیں, وہ موبائل سے آئے ہیں, وہ سوشل میڈیا سے آئے ہیں, وہ انٹرنیٹ سے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مسجد اور مدرسے پہ اپنی حفاظت جو ہے وہ مضبوط اور نگرانی مضبوط رکھی ہوئی تھی, لیکن وہ چور یہاں سے داخل ہو گئے اور ہم نے ان جگہوں کو خالی چھوڑا ہوا تھا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی فرق نہیں نہ کیا, کبھی میں نے صرف یہاں سے دعوت دینی اور میں نے وہاں سے دعوت نہیں دینی. اور یہ بات بالکل عام ہے, اور اس کو یہاں پہ شاید دہرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ باقاعدہ منڈیوں کے اندر جا کے دعوت و تبلیغ, منڈیوں کے اندر جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے ہیں. تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہماری جتنی جگہوں پہ آپ سمجھیں کہ یہ انفلوئنسنگ ہوتی ہے, انفلوئنسر موجود ہیں, جس جگہ پہ وہاں پہ ہمارے مذہبی لوگ بھی موجود ہونے چاہیے. اور ہمیں یہ والی جو ڈیوائس ہے اس کا ہمیں اندازہ, ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مولوی صاحب ہیں, حاجی صاحب ہیں, پہلے صاحب کے نمازی ہیں, اور بچہ کیا ہے؟ وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹک ٹاکر ہے. بچی کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی ٹک ٹاکر ہے, اور سوشل میڈیا پہ اس کے اتنے فالوور ہیں اور اتنا اس کا کیا ہے, اور حاجی صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے. اور اچھا پھر پتہ کیا کہتے ہیں, یہ بچے ان کو کسی چیز کا پتہ, بھائی یہ بچے ہیں لیکن ان کے موبائل سے پوچھیں تو ان کو کتنی چیزوں کا پتہ ہے. اور پھر ہم میں سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو اپنے گھر میں بڑی پابندی لگائی ہوئی, یہاں گھر میں کوئی موبائل استعمال نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. تو بھیا یہ تو آپ نے ان کے لیے اور کام آسان کر دیا. وہ جا کے ساتھ والے گھر میں دیکھیں گے, وہ کالج کے اندر یہ چیزیں سیکھ کے آئیں گے, وہ محلے کی دکانوں پہ بیٹھ کے یہ کام کر کے آئیں گے, وہ اسکولوں کے اندر یہ کام کر کے آئیں گے. تو اس وقت یہ والی جو چیز ہے اس کو اس انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس استعمال کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, لیکن اس کو اس طرح کنٹرول کرنا ہے کہ اس میں ہم صرف خیر کا کام ہو, کوئی برا کام نہ ہو. اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے اپنے گھر کے اندر اس طرح کا موبائل ہونا چاہیے جس موبائل کو آپ کا بچہ اور بچی استعمال کرے اور اسے پتا ہو کہ یہ میرے والد صاحب اور میرے والدین کے, یہ جتنے کیسز جو آتے ہیں وہ بچی پڑھانے کے ساتھ بھاگی, بچہ پڑھانے کو لے کے نکل گیا, وہ کہاں سے لے کے نکل جاتے ہیں؟ وہ اسی موبائل کے اندر سے, یہی موبائل ہے. اور پھر بعد میں کہتے ہیں اچھا بعض دفعہ اچھے ہو جاتے ہیں, اور ماں باپ آگے پتا کیا کہتے ہیں, میرا بچہ تو بڑا شریف, اس نے تو کبھی اس طرح کا کام, وہ شریف اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ کو اس کے موبائل کا نہیں. آپ کو اگر اس کے موبائل کا پتا چل جائے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے موبائل نے اس کو شریف رہنے نہیں دیا تھا. جن لوگوں کو ہم اپنے گھر کے دروازے پہ نہیں آنے دیں گے, جو ہماری گلی میں آئے تو ہم ان کو چھتر مار کے نکال دیں, جو ہمارے شہر میں آئے تو ہم ان کو یہاں سے دفع دور کر دیں, جو ہمارے ملک میں آئے اور ہمارے بس میں ہو تو ہم ان کو ویزا نہیں دیں گے, وہ بغیر ویزے کے, بغیر اجازت کے, بغیر کسی چیز کے موبائل کے ذریعے سے ہمارے بیڈ روموں کے اندر. کوئی بھی انگریز جو ہے وہ ہمارے گھر میں آ کے ہمارے بچوں کا ذہن خراب کر سکتا ہے, کوئی بھی کنجر جو ہے وہ موبائل کے اندر سے آ کے ہمارا ذہن خراب کر سکتا ہے. اور پہلے ہم لوگوں کو دیکھتے تھے, وہ جتنے لوگ یہ جو موڑوں کے اوپر اور گلیوں کے اوپر کھڑے ہوتے تھے اور جن کو ہم کنجر کہتے تھے, جن کو ہم ویلے کہتے ہیں, وہ آج پتہ کیا ہے, وہ ٹک ٹاک اسٹار ہے, وہ سوشل میڈیا اسٹار ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو کب تک ہم نظر انداز کریں گے, اور کب تک ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس چیز کا کوئی فائدہ
بھائی دو مسئلے ہیں، اگر آپ اس کا فائدہ نہیں بھی سمجھتے تو وہ آپ کی سوچ ہے، آپ اپنے بچے کے اندر وہ کس طرح انجیکٹ کریں گے؟ یا تو آپ اس طرح کریں گے، نہ آپ استعمال کریں نہ آپ کا بچہ استعمال کرے. اور دوسری انتہا یہ ہے، آپ کہتے ہیں جی کھلا ڈلا مجھے بچوں پہ بڑا، بھیا نا آپ کو بچوں پہ یقین تو ہے، لیکن جو لوگ جو شیطان نے اپنے ہتھ کنڈے پھیلائے ہوئے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، آپ ان کا کیا بندوبست کر سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام معاشرے کے لیے، ہماری فزیکل دنیا کے لیے، وہ ساری کی ساری تعلیمات ڈیجیٹل دنیا کے لیے بھی موجود ہے. یعنی ہمارے ہاں خیانت، کسی کے گھر کے اندر جھانکنا، یہ ہم خیانت سمجھتے نہیں سمجھتے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے جا کے کسی کی چیزوں کو لیک کرنا، ان کو سمجھیے کہ لیک کرنا یا ان کو بے نقاب کرنا، اس کو ہم کوئی بھی گناہ نہیں سمجھتے. کسی کی ہمیں ایک تصویر مل جائے ہم پوری دنیا میں پھیلا دیتے، حالانکہ یہ بالکل اسی طرح کا گناہ ہے جس طرح حقیقی دنیا کے اندر خیانت کا گناہ ہے. اچھا، پھر ہم میں سے کچھ اس طرح کے جوادری ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ میں بڑا تیز ہوں، وہ فلانے نے میسج ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا لیکن میں نے پھر بھی اس کو ریکور کر کے تو پھیلا دیا. اللہ کے بندے، آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث نہیں سنی؟ میں استمع الی حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنہ آنف یوم القیامہ، کہ جو بندہ کسی کی بات کو سنتا ہے حالانکہ وہ اس کو سنوانا نہیں چاہتا، ریکور کر لیتا ہے، جی پی واٹ سب اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس طرح کے ٹولز رکھے ہوئے، ریکوری ٹولز رکھے ہوئے ہیں، اس کے کانوں کے اندر قیامت والے دن سیسا پگھلا کے داخل کیا جائے گا. اور میرے بھائیوں، یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ میں آپ کو کوئی مریخ کی کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ ہماری گلی محلے کی کہانیاں ہیں. آپ ابھی موبائلوں کی دکانوں پہ جائیں، ان کا سب سے پسندیدہ مشورہ یہ ہے کہ جو ہی موبائل ان کے سامنے آتا ہے، ان کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اس کو ریسٹور کرتے ہیں، اس کی میموری کو ریکور کرتے ہیں، اور ان کا نفع بخش کاروبار ہے کہ اس کے اندر سے جو بھی کسی کی پرائیویٹ چیزیں نکلتے ہیں وہ آگے لوگوں کو. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ خیانت نہیں ہے؟ یہ خیانت کی بدترین صورت ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میں یہاں سے آتے موبائل دیکھ رہا ہوں، یہاں میرے پاس ایک بندہ موجود ہے، یعنی اس کو الٹ کرے، یہاں پہ ایک بندہ موبائل دیکھ رہا ہوں میں اس طرح کر کے نظر میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ خیانت نہیں ہے؟ اچھا، کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہمیں موبائل دیتا ہے، یار مجھے ذرا موبائل دینا، میں فون پہ کال کرنا چاہتا ہوں، فوراً اس کے موبائل کو دیکھنا شروع کر دیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ خیانت نہیں؟ اب بھائیان، یہ خیانت ہے، اور خیانت کی بدترین صورت ہے. آپ کو کوئی اپنی چیز استعمال کرنے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اندر گناہ اور نیکی، یعنی نیکی اور گناہ کا ڈیجیٹل دنیا کے اندر ہمارے اندر تصور ہی موجود نہیں ہے. حالانکہ ہمارے علماء یہاں پہ موجود ہیں، اگر ہم چاہیں تو باقاعدہ اس کے اوپر تھیسز اور مقالے لکھے جا سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل دنیا کے اندر خیانت کی کیا کیا صورتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اوپر بھی غور و فکر کرنے کی، اور یہ جو جدید ہمارے مسائل ہیں ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. کچھ باتیں کی بے ربط جملے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس حوالے سے اگر کسی ساتھی کو کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو، یا میری آپ اگر آپ کی اصلاح کرنا چاہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک ساتھ دیکھیں، وہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اچانک میری نظر کسی چیز سے پڑ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچانک جو پڑ گئی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ معاف، لیکن وہ اچانک کے بعد آپ نے دوبارہ پھر اس کو، یہی موبائل کا ہے. اگر آپ موبائل کو استعمال کرتے کرتے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کو آپ بالکل اسی طرح نظر انداز کریں جس طرح معاذ اللہ ہم قرآن کریم چل رہا اور اس کو بگاتے رہا کہ یہ کیا چیز ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس طرح کی آ جائے تو اچانک اگر اس پہ نظر پڑ جاتی ہے تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ دیکھ کے ہم دوبارہ پھر اس کو دیکھتے ہیں. اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں یہ باتیں نا اب آسان نہیں رہی، اور بہت کم لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. ہم نے عام لوگوں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ موبائل میں نا دھکے سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں، موبائل میں نا دھکے سے میرے موبائل میں نا کسی نے یہ کر دیا. اس طرح نہیں ہوتا. اپنے پیٹ سے کپڑا نہ اٹھائیں. مطلب میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے موبائل میں دھکے سے چیزیں آئی، یہ دھکے سے نہیں آتی.
میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دیتا ہوں، انگریز جو ہے نا، انگریز وہ اپنا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میں ہر موبائل یوزر کو وہی چیز دکھاؤں جو وہ دیکھنا چاہتا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اگر وہ آپ کو مسلسل وہ چیزیں دکھائے گا جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے تو آپ اس کی چیز کو چھوڑ دیں گے، آپ اس پلیٹ فارم پہ دوبارہ. تو آپ کے موبائل پہ 99% وہی چیزیں آتی ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیے اور اپنا محاسبہ کیجیے. اور اگر خدا نہ خاصہ پھر بھی کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کا پورے کا پورا، ویسے میرے اس کے اوپر نا آرٹیکل بھی لکھے ہوئے ہیں، میں نے اس کا عنوان میرا یہ تھا کہ آپ اپنے ڈیوائس کو پاک کیجیے. تو وہ پاک کرنے کے نا مختلف طریقے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ فوراً آپ اس کو، مطلب تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں میرے خیال میں یہاں پہ زیادہ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہوگی. ہاں جی، تو وہ اس کا طریقہ ہے، آپ اپنے موبائل کو بالکل پاک صاف کر سکتے ہیں. فرینڈز اور فالوورز کی طرح کے لوگوں کو دینا چاہیے زیادہ والے. ہاں جی، وہ قرآن کریم کی جائے وہ یوم عبد الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اپنا رشتہ بنایا ہوتا، اور کاش میں نے فلاں لوگوں کو اپنا دوست نہ بنایا. یہ جو ہم دوست لفظ بولتے ہیں نا، یہ جدید اصطلاح کے اندر ہے. اب اس کے اندر یہ فالوورز بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر فرینڈز بھی آتے ہیں، اس کے اندر سبسکرائبر بھی آ جاتے ہیں. تو کسی بھی ایسے بندے کو فرینڈ نہ بنائیں، کسی بھی ایسے بندے کو فالو نہ کیجیے، کسی بھی ایسے بندے کو سبسکرائب نہ کیجیے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق، یعنی آپ یہ کہہ لیجیے اگرچہ اس میں تفصیل ہے لیکن شریعت کے اندر دوستی اور دشمنی کا جو معیار حقیقی دنیا کے اندر ہے بعینی ہی وہی معیار سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر بھی موجود ہے. اچھا، ہم پتہ کیا کہتے ہیں، وہ دیکھو جی فلانا ٹک ٹاکر جو ہے نا، فلانا جو اس نے گند مچایا ہوا اور ہم نے خود اس کو سبسکرائب کیا ہوا، ہم نے خود اس کو فالو کیا ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے تو گند مچانا، لیکن آپ کے پاس اس کا گند کیسے پہنچا؟ آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا اور پورا معاشرہ یہ احتجاج کرتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ فضول چیزیں بناتا ہے، وہ گندی چیزیں بناتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ویوز بھی اس کے آتے ہیں. گندا کنٹینٹ بنانا یہ کنٹینٹ کریئٹر کا کام ہے، لیکن اس کو ویوز دینا یہ کس کا کام ہے؟ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک فضول اور قابل اعتراض چیز تو میں نے بنائی، تو اتنے سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ میرا کام نہیں ہے، وہ اصل میں تو یعنی یہ جو لوگ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بری چیز وائرل بہت ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فلانے میں یہاں پہ نام بھی لے سکتا ہوں لیکن دبا کریں، اور جی فلانے نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اللہ کے بعد میں اس کے لاکھ سبسکرائبر ہیں تو وہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ حاجی صاحب کے بیٹے بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے حاجی صاحب آدمی ہو، یعنی ان کو خود نہ پتا ہو. تو سب سے پہلے جو ہے اس طرح کی جو بھی چیز ہے اس کو ان لائک کریں، اس کو ان سبسکرائب کریں، اس کو بلاک کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، اس کو سیل اس طرح کر کے اور آپشن آتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر برائی کے ساتھ ہم نفرت کا عملی اظہار سوشل میڈیا پہ بھی کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ برائی انشاءاللہ ختم ہو جائے. یہ ایک بھائی نے سوال کیا یوٹیوب کی ارننگ کے حوالے سے. دیکھیں اس میں نا دو باتیں ہیں، ایک ہے فتوے کی بات اور ایک ہے تقوی اور پرہیزگاری کی بات. تو اس میں ہم نے کافی تحقیق کی ہے اور ہمارے مشائخ اور علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اس کے اندر تفصیلات ہیں کہ وہ کس کس صورت کے اندر جائز ہے. مثلا ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کنٹینٹ آپ بناتے ہیں اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر اصل میں ارننگ آپ کی ہوتی کہاں سے؟ ارننگ آپ کی عموماً اس کا جو بڑا سورس ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر چلنے والی ایڈ ہوتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ میرا درس ہے نا، ابھی درس ہو رہا ہو، میں اس کے اندر کہہ رہا ہوں یہ چیز نہ دیکھو، وہ چیز نہ دیکھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور اس کے اوپر ایڈ کیا چل جاتی ہے. وہی ٹک ٹاکر جس کے خلاف میں باتیں کر رہا ہوں. ایک دفعہ بڑا مذاق بنا، ایک ڈاکٹر صاحب ہے بڑے مشہور ادھر ملتان کے علاقے کے، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی کہ یہ جو سود والی ایپس ہوتی ہے نا، سودی قرضہ دیتے ہیں، یہ ایپس آپ نے استعمال نہیں کرنا، اور انہوں نے اپنے کنٹینٹ کو مونیٹائز کیا ہوا ہے. اسی کنٹینٹ کے اوپر انہی ایپس کی مشہوریاں چاہیے کہ یہ جی آپ اس ایپ کے ذریعے کر. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی اہتمام کرنا ہے کہ جو آپ کے کنٹینٹ کے اوپر ایڈ چلتی ہیں وہ قابل اعتراض نہیں ہونی چاہیے، اور بہت حد تک ان کو کنٹرول کیا بھی جا سکتا ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، تو اس کو کنٹرول کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن 100% اس کا کنٹرول
100% उसका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन फिर उसके लिए आप समझिए कि जो हम गुंजाइश की बात करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि असल में जो एड्स नजर आती है ना, वो कंटेंट क्रिएटर की दिलचस्पी की वजह से नहीं आती, वो असल में व्यूअर की मर्जी से आती है। यही वजह है कि आप एक वीडियो को लाहौर के अंदर देखें, उसके ऊपर और ऐड चलेगी, आप उसी को मदीना के अंदर देखें और ऐड चलेगी, उसी को न्यूयॉर्क के अंदर देखें तो उसके ऊपर और ऐड चलेगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि देखो जी वो कंटेंट क्रिएटर का कोई कसूर नहीं है, कि असल में देखने वाले का कसूर है, तो उसको ये वाली चीजें आ रही हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जिस हद तक आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं आप उस पर कंट्रोल करें। उसके बाद अगर आपको अर्निंग आती है या उसमें अगर कोई काबिल तरह चीज भी आ जाती है तो इंशाल्लाह उसमें कोई हरज नहीं है। ये सब फतवा, लेकिन इसमें सही बात यह है और अमलन जिस पे हम भी अमल कर रहे हैं, हम कहते हैं कि इन चीजों से खुली इज्तिनाब करनी चाहिए। और इसका सबसे बेहतर हाल ये है, आमतौर पर हम कहते हैं कि मौलवियों ने अब तक क्या किया है। तो भाई मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर के माहिर हैं, आपकी इतनी IT इंडस्ट्रियाँ हैं, आपने आज तक मुआशरे के लिए क्या किया? आपने यूट्यूब का मुतबादिल क्या दिया? आपने फेसबुक का मुतबादिल क्या दिया? आप अभी यूट्यूब का मुतबादिल लेके आए ना, फिर मैं आपको कहूंगा कि भाई अगर आप हलाल अर्निंग करना चाहते हैं तो आपकी जो ऊपर एड चलती है उसका टोटल कंट्रोल जो है वो क्रिएटर के पास आ गया, ताकि उसके कंटेंट के ऊपर कोई भी काबिल इतराज चीज न चल सके। तो अगर हम ये अपनी चीज बनाए तो उसके अंदर ये हो सकता है, लेकिन जो काफिरों की बनाई हुई है तो उनको इस बात से कोई गरज नहीं है। शतरंज के हवाले से एक सवाल है जी। कि उसके अंदर काबिल